ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت نمبر 141 پہ ختم کیا تھا نا. 135 پہ ختم کیا. ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. 135. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 135 تک پہنچی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے جو چیز بیان کی تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنے اولاد کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پروردگار اور آپ کے جد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پروردگار کی عبادت کریں گے. تو انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. مسلمان کے معنی آپ کے سامنے تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں. مسلمان لفظ مسلم کی جمع ہے، مسلمان جو ہے وہ لفظ سلمہ سے نکلا ہے، سین لام میم سلمہ یعنی سلامتی، جس کی آپ روزانہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت تکرار کرتے ہیں السلام علیکم. یعنی جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو، اس شخص کو جس کو آپ نے سلام کیا ہے، اس کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے وہ سلامتی میں ہے. یعنی اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول خدا جب بھی کسی کے پاس جاتے تھے، چاہے کوئی جتنی بھی کوشش کرتا، وہ رسول خدا سے پہلے سلام نہیں کر پاتا تھا. مولا علی علیہ السلام کا یہ قصہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک دفعہ رسول خدا سے پہلے وہ رسول خدا کو سلام کر لیں. تو آپ ایک جگہ دیوار خانے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ رسول خدا جیسے یہاں سے مڑیں گے تو رسول خدا کو سلام کریں گے، لیکن رسول خدا جو جب مڑنے سے پہلے انہوں نے احساس کر لیا کہ کوئی کھڑا ہے تو آپ نے پہلے ہی سلام کر لیا. تو رسول خدا سے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ کو سلام کروں لیکن میں سلام نہیں کر پایا. سلام اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کو کہ جب سلام کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا شخص اس بات کی طرف سے مطمئن ہو جائے کہ آپ اس کے لیے رحمت اور سلامتی اللہ تعالیٰ سے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نماز میں بھی اگر آپ موجود ہوں اور کمرے میں کوئی اور موجود نہ ہو اور کوئی آ کر سلام کرے سلام علیکم، تو جواب سلام واجب ہے نماز کی حالت میں بھی. یعنی اگر آپ الحمد پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک بندہ مجھے سلام کرے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین پہ آپ نے روکا سلام علیکم. جتنا سلام کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کہا ہے سلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام نہیں کہنا، آپ کو سلام علیکم ہی کہنا ہے. جتنا سلام کیا جائے گا آپ کو منیمم جواب دینا ہے اس کا، ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ تو آپ کو جواب اتنا لمبا نہیں دینا، آپ نے صرف السلام علیکم کا لفظ استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اپنی سورہ کو جاری کر لینا ہے. یعنی اس
قدر شدید حکم ہے سلام کے جواب کا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اپنی جسے کہتے ہیں کہ غصے اور جذباتیت کے اظہار کے لیے جب کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم اس کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی ہو اور مسلمان ہے تو اس کو سلام میں پہل کرو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. بڑا ہو تو چھوٹے کو سلام کرنے میں پہل کرے، اور چھوٹا ہو تو بڑے کے لیے سلام کرنے میں پہل کرے. جی اگر اس کمرے میں کوئی اور موجود ہے. جی ابھی میں آ رہا ہوں، اسی فقی مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا. میں نے اسی لیے کہا کہ میں اکیلا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی شخص آ کے مجھے سلام کرتا ہے، لیکن اگر میرے علاوہ کوئی موجود ہے، کیونکہ سلام کا جواب واجب کفائی ہے، اگر سلام کسی نے آ کے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام لوگوں پہ جو ہے وہ اس نے سلامتی بھیجی ہے، اس لیے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو اس کا فریضہ جو ہے ادا ہو جاتا ہے، اور نماز والے کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ تم مسلمان ایسے مرنا کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان کا مطلب تم فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کے، اوبیڈینٹ ہو اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بغیر تمہیں موت نہ آئے. یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے بتایا کہ آیت نمبر 135 پہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اب یہ مسلمان اور مسلمان کیا اس وقت کے جو مسلمان تھے یعنی یہودی اور عیسائی، اصل میں ان کا دین کون سا دین تھا؟ یہ سارے اظہار اور سارے اقرار ان سے لینے کے بعد کہ تم کس کے دین پہ رہنا؟ ابراہیم کے دین پہ رہنا، تم اسماعیل کے دین پہ رہنا، یہ سارے ان سے جیسے کہتے ہیں اقرار لینے کے بعد آگے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آگے نسل میں بڑھے، جب یہ تھوڑے سے ترقی یافتہ ہوئے، جب تھوڑے سے بنی اسرائیل نے اپنی قوت پکڑی اور ان کو بادشاہ زمین کی ملنی شروع ہوئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہلانا شروع کر دیا؟ یہودی کہنا شروع کر دیا. اسی طرح جب عیسائی جب اپنے قوت میں آئے اور تھوڑے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ گزرا تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہلانا شروع کر دیا؟ عیسائی کہلانا شروع کر دیا. یہی چیز یہاں پہ ذکر کی گئی قرآن مجید کے اندر. ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دین کا نام خود سے ڈال دیا. انہوں نے لوگوں سے کیا کہنا شروع کیا، اور وہ کہتے تھے کونوا ہودن اور نصارا، کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، ہودن یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اگر اس کو آج کے معاشرے میں آپ تبدیل کریں تو یہ ہودن اور نصارہ کی جگہ آپ سارے فرقوں کے نام لگتے چلے ہیں، جس سے آپ ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کونو شیعہ اور کونو سنی، کیا ہے؟ تہتدوا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے لٹمس ٹیسٹ ہیں، ہمارے لیے وہ فارمولاز ہیں کہ جن کے اندر ہم یہ ایکویشنز ہمارے پاس دے دی گئی ہیں، آپ ویلیوز اس کے اندر رکھتے ہیں اور نتیجہ لیتے چلے جائیں. تو یہ انہوں نے کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بل ملۃ ابراہیم حنیفہ، ان سے کہہ دو کہ ابراہیم کا طریقہ جو ہے جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یعنی اشارتاً کہہ دیا کہ اے یہودیوں تمہارے اندر بھی شرک آ گیا ہے، اور اے عیسائیوں تمہارے اندر بھی شرک آ گیا ہے، کیونکہ ان کے بات کے بعد فوراً یہ بات ہو رہی ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے آیت کے لحاظ سے کہ مشرک نہ بنو، کسی کو اپنے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اے مسلمانوں تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. اب یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے کرائٹیریا کیا ہے اسلام لانے کا. کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف اور جو کچھ اس پہ نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، یعنی جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی رسول خدا کی طرف، ہماری قوم کے نبی پہ جو نازل کیا ہم اس پہ بھی مان لے گئے. اور وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم. کہا کہ ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ اور اس کی اولاد پر. اسباط جو ہے وہ سبت کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں اولاد، جیسے کہ ہم امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کی لفظ استعمال کرتے ہیں سبتین، ٹھیک ہے، جو پوتے یا پڑ پوتے اور ان ساری جو نسل کے اندر نیچے کی طرف جو نسل چلتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسباط. اسباط اس کی جمع ہے. تو کہا کہ ان کے اس کی اولاد پہ ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ایمان لے کے آتے ہیں موسیٰ پر اور عیسیٰ پر. وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں، اوتیا جو عطا کیا گیا دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ان کے درمیان، جو ان کے تفریق نہیں کرتے ان سب کے درمیان. اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا بتا دیا مسلمان کا. کرائٹیریا کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے تمام انبیاء پہ ایمان لے کے آتا ہے اور جو کچھ ان پہ نازل کیا سب پہ ایمان لے کے آتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بائبل یا کوئی اس طرح کی کتاب زبور یا انجیل پڑھنا شروع کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ ختم ہو گئی جو آپ نے بائبل یا انجیل کا مطالعہ شروع کر دیا ہے.
تو یہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ ان کے مطالعے میں نہیں ہوں گے نا تو بہت ساری قرآن کی باتیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ان باتوں کو بیس بنا کر بیان کی گئی ہیں. میں نے آپ کو شاید مثال پہلے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان 6 دن بنائے اور پھر وہ تھکا نہیں. اب یہ جملہ اگر آپ سنتے ہیں تو ایک نئے بندے کے لیے سوال ہوتا ہے یہ تھکا نہیں کا الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ادھر جو انہوں نے جو بائبل اور کے اندر جو نئی ترتیب دی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، انہوں نے اس لفظ کے آگے اضافہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ زمین اور آسمان 6 دن بنا دیے تو ایک دن وہ تھک کے آرام کرنے لگا، اس نے آرام کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رد کیا کہ جو وہاں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح کی یہاں پہ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر ایمان لے آئیں وہ بھی اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم تو ہدایت پا گئے وہ. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انحراف کریں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہڈھرمی پہ اتر گئے ہیں یا ہڈھرمی میں پڑے ہوئے ہیں یا اپنی ڈھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں. شقاق کہتے ہیں اپنے آپ کو توڑ لینا، شق کہتے ہیں پھٹنے کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے فیہم شقاق، یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو جسے کہتے ہیں عقل کو انہوں نے یعنی ریزہ کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، کیونکہ وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، ایک جگہ جمع ہی نہیں کرتے، عقل کو مرکوز ہی نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ نتیجہ پا سکیں. وہ اپنی عقل سے کام ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے. وہ گمراہیوں میں اور اپنے آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمْ، دیکھیں یہ جملہ دیکھیں فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اس میں کتنے سارے جملے ہیں. فا سا یکفی، ٹھیک ہے، پھر کا اور ہم، چار اللہ تعالیٰ نے چیزیں، چار جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ ورڈز ایک ہی جملے میں جوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے. فَسَيَكْفِيكَكُمْ، سو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں. فا پس کے معنی میں آتا ہے، سیکفی یقیناً کافی ہے، ٹھیک ہے. کا تمہارے لیے، ہم ان کے مقابلے میں، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے پورے فعل فاعل مفعول سارے نقل کر دیے اس میں. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ وہ ہے جو ہر بات کا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ جو بیان کیا گیا صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا کوئی رنگ ہے نعوذ باللہ ہم اس کو کہیں کہ وہ گندمی رنگ کا ہے یا وہ ریڈ کلر کا ہے یا گرین کلر کا ہے یا کسی کلر کا ہے. کوئی اللہ کا رنگ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رنگ ہم کہتے ہیں نا کہ عام اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ اس پہ بڑا رنگ چڑھ گیا ہے فلاں صاحب کا، یعنی ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے، اس کے اوپر ان کا رنگ چڑھ گیا ہے. یا ہم فارسی میں کہتے ہیں ایک محاورہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی جو جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کی اطاعت کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس کی شخصیت پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہا ہے کہ سب سے بہترین اثرات اگر تمہیں لینے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہارے پاس موجود ہے. سب سے بہترین رنگ صبغۃ اللہ کا رنگ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکامات اور ان کا جو اس کی جو امبریلا ہے اگر وہ تمہارے اوپر ہو، اس کا رنگ تمہارے اوپر چھا جائے تو سب سے بہترین ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہو کہ کیا جھگڑتے ہو تم اس سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا بھی اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ اب بیان جو ہے تبدیل ہو رہا ہے. میں نے آپ کو 2 رکوع پہلے بتانا شروع کیا تھا. 2 رکوع کیا بتانا شروع کیا تھا کہ اب تحویل قبلہ کی باتیں آ رہی ہیں، تو تحویل قبلہ کی بات کو بیان کرنے سے پہلے 2 رکوع تک اس کی تیاری کروائی گئی. تحویل قبلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم کا ذکر آ گیا. پھر ان کی اولاد کا ذکر آنا ہے تو ان کی اولاد کے عقائد کا ذکر آ گیا. پھر ان کے تعلیمات کا ذکر آ گیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم کس طرح سے مسلمان بنو، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل نے کس طرح سے مسلمان بننے کے لیے کہا تھا، انہوں نے اپنا نام کس طرح سے تبدیل کر لیا. یہ ساری باتیں اب یہ اس رکوع پہ ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، ٹھیک ہے. وہ ابھی انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. میں آج جلدی چل رہا ہوں کہ یہ 2 رکوع کم از کم ہم آج کر لیں، اور اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے درس ختم کر کے 10 منٹ یا 5 منٹ رمضان سے متعلق جو ہے تھوڑی سی 2-4 باتیں بیان کر دوں. اس کے بعد ایک سوال بھیجے محمد عالم. پھر فرماتے ہیں کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وکانوا ھودا و نصارا، کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ یہ سوال
جو یہاں پر مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، آج یہ ہمیں بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو اس عقیدے کے اور اس نظریے اور ان حالات کا شکار تو نہیں ہو گئے، یہ ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جب آپ کے سامنے باتیں آئیں تو خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو پیچھے ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس میں کہاں تک ملاوٹ ہو چکی ہے، کہاں تک اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ تو یہ کہتے تھے ام تقولون، کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے کہہ دو کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ۔ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے یہ تم کر رہے ہو۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے شہادت کون سی ہے ہمارے پاس اس وقت، جو ایسی واضح شہادت کہ جس کا انکار نہیں کیا سکتا، کون سی شہادت ہے اللہ کی طرف سے؟ قرآن۔ قرآن مجید، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار جانچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک نام دیا ہے، کیا ہے وہ نام؟ صحیح اور حق و باطل کو جاننے والا، فرقان، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس کرائٹیریا ہے، تمہارے پاس وہ فارمولہ ہے کہ جس کے تحت تم نتیجہ نکال کے بتا سکتے ہو کہ کون راہ حق پہ چل رہا ہے اور کون راہ حق پہ نہیں چل رہا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ومن ازلم مما کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپائے جاننے کے باوجود۔ یعنی اگر انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد کسی بات پہ یقین ہو جاتا ہے، 4 جگہ سے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، 4 جگہ سے قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، 4 جگہ سے وہ علماء سے پوچھتا ہے، اس مذہب کے، اس فرقے کے، اس مسلک کے عالم سے مختلف نظرات کو جمع کرتا ہے، اس سے ایک نتیجہ نکالتا ہے، اور نتیجہ نکالنے کے بعد کہتا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، اور جب غلط پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر دوسروں کو نہیں بتاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو حقیقت پر پہنچنے کے باوجود اس چیز کو یا تو اپنے عمل میں نہیں کرتا، اور اگر وہ اتنا شور ہو کہ وہ دوسروں کو بیان کر سکے اور اتنی اس کے اندر قوت ہو اور پاور ہو، اس کے پاس یہ میدان ہو کہ دوسروں کو بیان کر سکے، تو اس کا حق ہے اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس بات کے بارے میں بتائے کہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، تم بھی اس چیز کو پڑھو اور اس چیز کو دیکھو، تاکہ تمہیں بھی شاید کوئی اللہ تعالیٰ راہ دکھا دے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آگے یہ ذمہ داری آیات کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے کہ جو تم عمل کرتے ہو یا انجام دیتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے سامنے یہ گواہی، یہ شہادت، یہ قرآن موجود ہے، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بزرگان نے بہت اچھا کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے اگر دین کے اندر کجروی پیدا کر دیا، دین کو ٹریک سے ہٹا دیا تو ان کا گناہ ہمیں ملے گا۔ نہیں، انہوں نے یہ کمایا وہ ان کے لیے، تم جو کماؤ گے تمہارے لیے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم اپنے عمل سے، اپنے فعل سے انجام دو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے اب تحویل قبلہ کی بات شروع ہو رہی ہے اس رکوع سے۔ اب موضوع چینج ہو رہا ہے۔ التفات کہتے ہیں کہ جب جیسی ایک دم سے موضوع چینج ہو اسے کہتے ہیں التفات، یعنی خداوند کریم نے ایک بات کرتے کرتے دوبارہ دوسرا جو ہے ٹاپک شروع کر دیا۔ قرآن مجید اسی طرح ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا معیار کیا ہے کہ بہت سارے ٹاپکس، جس طرح بہت سارے ٹاپکس کو یوں کہہ لیں مختلف رنگوں کے ٹاپکس ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جو بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جاتے تھے سندھ کے اندر کسی گاؤں میں یا شہر میں یا کسی جگہ پہ، وہاں پہ خواتین کی چوٹی جو ہوتی تھی وہ 4-5 رنگوں سے بٹی ہوتی تھی، وہ لال پیلی رنگ کی چوٹیاں جو ہے وہ بٹی ہوئی ملتی تھی۔ جب بھی جاتے تھے تو امی کے والدہ کہتی تھی کہ وہاں سے وہ ضرور خرید کے لے کے آنا، وہاں سے ایک لال رنگ کی، ایک پیلی رنگ کی، ایک نیلے رنگ کی۔ جب وہ الگ الگ ہوتی ہیں تو وہ الگ الگ رنگ کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جب وہ مل جاتی ہیں تو رنگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ قرآن کی آیات کے مختلف رنگ ہیں، کہیں وہ جہاد بالنفس کی بات کر رہا ہے، کہیں وہ ایمان بالخدا میں بات کر رہا ہے، کہیں وہ شرک سے منع کر رہا ہے۔ یہ سارے مختلف رنگ قرآن کی ایک ہی صورت کے اندر چل رہے ہیں، اور یعنی قرآن کے اندر مختلف جگہ موجود ہیں، لیکن ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے اس رسی کی طرح پرو دیا ہے جو جسے کہتے ہیں حبل من اللہ کا ہے، کہ ان تمام موضوعات کو ملا کے قرآن بن گیا ہے، یعنی مختلف رنگ ہیں جو ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر مختلف ٹاپکس آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک دم سے آپ کو التفات کی توجہ بٹواتا ہے کہ دیکھو وہ جو بات میں نے پیچھے چھوڑی تھی کہ یہ لوگ قبلے کے بارے میں بات کریں گے، تو یہاں پہ دوبارہ شروع ہو گئی بات۔ سیقول السفہاء، دوسرا سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا،
قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. سیقولو، یقول آپ کو معلوم ہے قالا یقولو یعنی وہ کہتے ہیں، سیقول جلد ہی یہ لوگ کہیں گے. سا کا لفظ جب آتا ہے اس کا مطلب ہے جلد یہ کام ہونے والا ہے. سیقول ٹھیک ہے، ضرور کہیں گے یا جلد ہی یہ لوگ کہیں گے. کون لوگ کہیں گے؟ صفحا کہتے ہیں حماقت کرنے والے لوگ، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں احمق لوگ. ٹھیک ہے، سفیہ ہے کے ساتھ، سفیہ نہیں، سفیہ ہے آخر میں جس کے آتا ہے. سفیہ کا مطلب ہوتا ہے احمق. ٹھیک ہے، تو صفحا احمقوں کی جمع. یہ احمق لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یا ضرور یہ کہیں گے، کیا کہیں گے لوگوں میں سے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کے رخ کو ان کے قبلے سے کہ تھے یہ جس پر. سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، یہاں سے میں پتہ نہیں آگے بڑھ پاؤں یا نہیں بڑھ پاؤں، یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے. بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ دین اصل میں نے کہاں سے اس کو ایک امت میں اور ایک نسل کے لیے جو ہے وہ مشخص کیا اور اس کو یعنی معین کر دیا کہ اسی نسل میں چلے گا. کہاں سے شروع ہوئی بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اس سے پہلے مختلف امتوں میں مختلف خاندانوں میں انبیاء اور رسول آیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ایک خاندان کے اندر، جسے ابراہیم کی نسل کہتے ہیں، اس خاندان میں جمع کر دیا. اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 بیٹے تھے جن کی نسل سے یہ چیزیں چلی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے پہلے اسلام کی، مسلمانوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی؟ بنی اسرائیل پر ڈالی. ان کو ہم نے چن لیا. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے چن لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے میں جو کردار ادا کیا وہ تمہارے سامنے ہے. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے. کہیں وہ اچھے تھے، کہیں وہ برے تھے، کہیں پہ انہوں نے نافرمانی کی، کہیں پہ انہوں نے تابعداری کی. وہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو اب ہم نے کچھ عرصے کے لیے قبلے کو ہم نے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ قبلے کے بارے میں کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہوا کیسے؟ بیت المقدس تو بہت بعد میں تعمیر ہوا ہے. بیت المقدس تو بہت بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا تھا. کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا تھا. یہ بیت المقدس کی طرف کب سے رخ کر کے نماز مسلمان پڑھنے لگے؟ تو علماء میں اس میں اختلاف ہے، لیکن بہت اچھی میں نے ایک گفتگو پڑھی، ایک اہل سنت کے عالم تھے، انہوں نے اس کو بڑے تاریخی لحاظ سے بڑا طے کیا تھا، لیکن خود قرآن کی آیات میں اس کا اشارہ، لیکن انہوں نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ پہلے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہی تھا. قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہی تھا. اور بیت المقدس میں یہودیوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر لیا تھا اور عیسائیوں نے بھی اپنا قبلہ اس کی شرقی دیوار کی طرف کر لیا تھا. دونوں بیت المقدس کی طرف اپنی عبادات کیا کرتے تھے. تو جب مکے میں رسول خدا تھے، مکے میں رسول خدا کو یہ کہا گیا کہ آپ اس لیے کہ ان مسلمانوں کا، ان لوگوں کا جو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، یہ جو کفار آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، بنی اسماعیل میں سے ہیں. بنی اسحاق کا قبلہ ہم نے یہی رکھا تھا. انہوں نے اپنے قبلے کو تبدیل کر کے کہاں کر دیا؟ بیت المقدس کی طرف کر دیا. تو ہم ان لوگوں کا امتحان دینے کے لیے کہ جن کو محبت ہے خانہ کعبہ سے، بنی اسماعیل، آپ کو معلوم ہے کہ شروع سے بنی اسماعیل کعبے کے ساتھ ساتھ رہے. جب کعبہ تعمیر ہوا ہے اس وقت سے بنی اسماعیل جو ہے، بنی عدنان کے ساتھ ان کا جو ہے رشتہ ہوا، ان کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئیں اور اولاد بڑھی. تو یہ سب کے سب کعبے کے پاس رہے. کعبے سے ان کو بہت محبت تھی. بیت اللہ کے نام سے کعبہ ان کے درمیان مشہور تھا، تو کعبے سے بہت محبت تھی. تو ان کے دلوں کو آزمانے کے لیے دیکھو، جو چیز تمہیں پسند ہو، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس چیز کو تم سے ہٹاتا ہے، اس چیز کی طرف سے تمہیں ہٹاتا ہے. یعنی وہ ریچولز جو تم نے اپنے لیے بنا لیے ہیں، جن کو تم دین سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو میں توڑوں گا. دین میں یہ دین کا حصہ نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف دیکھنا، کسی چیز کی طرف رخ کرنا، کسی چیز کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دینا. یہ دین کا حصہ نہیں ہوتا. یہ دین سے محبت کی وجہ سے کسی چیز کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بت کو توڑنے کے لیے ان مشرکین کے کہ ان کو محبت تھی کعبے سے، تو کہا کہ تم یروشلم کی طرف نماز پڑھو. رسول خدا اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ ان کا رخ کعبے کی طرف بھی ہوتا تھا، یروشلم کی طرف بھی ہوتا تھا. مثال کے طور پہ یہ کعبہ ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ مثلا حجر اسود ہے. تو رسول خدا اس طرح نماز پڑھتے تھے کعبے کی طرف کہ اس طرف یروشلم بھی تھا اور کعبہ پیچھے آ جاتا تھا. لیکن جب مدینے چلے گئے، ادھر چلے گئے، تو اب پلٹنا پڑا. پہلے تو اسی طرف نماز پڑھ لیتے، اب یروشلم کی طرف اس طرف پڑھنی چاہیے تھی نماز، تو اس طرف حکم دیا. ابھی جو آگے حکم آئے گا یعنی دوبارہ کعبے کی طرف مڑ جاؤ. تو اس وقت حکم کس لیے دیا تھا؟ کہ وہ بنی اسماعیل کو آزمانے کے لیے حکم دیا تھا کہ بنی اسماعیل، تمہارے دل میں اس کی مقدس جو تم نے اپنے دل میں اس کا بنا رکھا ہے مقدس ہے، لیکن یہ ہم نے صرف مسلمانوں کی یونٹی کے لیے کہ مسلمانوں کا قبلہ ایک ہی ہو، ہم نے خانہ کعبہ کو یا بیت المقدس کو ایک طرف رخ کر کے تمہیں حکم دیا نماز پڑھنے کا. تو مکے میں رسول خدا نے تقریباً یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. جب مدینہ آ گئے تو 14 مہینے تک تقریباً بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، مجبوری تھی.
آپ کو اس آیت سے سمجھ آئے گا، میں وہاں پہ اگر پہنچ گیا آج، بلکہ اگلی ہی آیت ہے کہ رسول خدا کیوں اپنے چہرے کو آسمان کی طرف گھماتے تھے. اس بات کی دلیل کہ یہ پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ اس سے دل ہٹوایا گیا اور یروشلم کی طرف نماز پڑھوائی گئی. اس کی علت کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ رسول خدا بار بار دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ کہ وہ جو اصل قبلہ تھا جس کی طرف ان کا امتحان لینے کے لیے اس قبلے سے ان کو ہٹایا گیا تھا اہل مکہ کو. تو اب تو یہ مسلمان ہو گئے، اب تو ہم مکے میں آ گئے اور ان یہودیوں کے علاقے میں آ گئے جن کا قبلہ ہی یروشلم ہے، اور جو اس وجہ سے ہم سے مطمئن ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ پہ تو مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرف نماز پڑھتے ہیں جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ذہنیت اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور رسول خدا جو بار بار منہ اٹھا کے دیکھتے تھے اور ان کے دل میں یہ تھا کہ کعبے کی طرف جو ہے دوبارہ رخ ہو جائے. اس کا مطلب تھا کہ پہلے رخ تھا کعبے کی طرف، اسی لیے رسول خدا چاہتے تھے. کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات پچھلی ہوئی نا تو آپ بار بار کیوں دیکھیں گے بے چینی سے؟ کیوں رسول خدا کوئی اور چیز بے چینی سے اظہار نہیں کرتے تھے؟ یعنی اگر آپ پیچھے مڑ مڑ کر بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی آنے والا ہے، لیکن اگر آپ کو امید نہ ہو کہ پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے تو آپ پیچھے نہیں دیکھتے. اس کی صاف مثال دیکھنے جب آپ ریڈ سگنل کراس کرتے ہیں تو آپ بار بار شیشے میں دیکھتے ہیں کہ پولیس کی گاڑی تو نہیں آ رہی، یا اسٹاپ سائن توڑتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے پولیس کی گاڑی تو نہیں آ رہی. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب انسان کی توجہ یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو پیچھے کی طرف سے ہونے والا ہوتا ہے، جو پہلے تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. آگے آیات میں بھی آئے گا کہ رسول خدا اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے تھے. جی آپ پوچھیں. ایک چیز میں نے بھی سنی ہے کہ مکے میں کیونکہ رسول سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو مانیں، ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، تو اور اس زمانے میں 365 بت خانہ کعبہ میں تھے. تو رسول مکے میں اگر ان خانہ کعبہ کی طرف کرتے تو کہتے ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے خداؤں کی طرف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے. تو وہ بات ریزنز بہت سارے بیان کیے ہیں، لیکن جو ہو سکتا ہے وہ بھی ریزن ایک شامل ہو. لیکن ابھی آیات جب آئیں گی تو آپ کو یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ زیادہ نزدیک نظر آئے گی. یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ تحلیل ہے. میں تفسیر نہیں کر رہا، تحلیل کر کے بتا رہا ہوں آپ کو جو علماء نے کی ہے تحلیل. آگے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ صفحہ یعنی بیوقوف لوگ یہ کہتے تھے کسی نے مسلمانوں کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے کہ تھے پہلے جس پر کہو اے نبی اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے رخ معین کیا ہے تمہارا کہ نمازوں میں رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کرو، یہ اس لیے ہے کہ تمام مسلمان جب مل کر کسی عبادت کو انجام دیں تو ان کی ایک خاص ڈائریکشن ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک ادھر منہ پر کر رہا ہے ایک ادھر منہ پر. جی یہ جو آیت ہے یہ جب بیت المقدس سے کعبے کی طرف قبلہ ہوا اس ٹائم کی ہے؟ جی جی جی. جی اچھا اس جی ٹائم. جی جی یہ قبلہ تبدیل پہلے کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی اچھا پہلے والے کا ذکر ہی نہیں ہے نا. یہ اب وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب مدینہ کے اندر آ گئے. یہ سورہ بقرہ مدینہ کے اندر کے ابتدائی دنوں کے اندر شروع ہوئی تھی، آخر تک چلی ہے لیکن شروع ابتدائی دنوں میں ہو گئی تھی جب نازل ہونا. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے قبلہ کہ مسلمانوں کی ڈائریکشن ایک طرف ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ضروری کہ اللہ اس کے اندر موجود ہے، اللہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. یا اگر وہ پہلے اعتراض کرتے کہ بت اس کے اندر، تو بتوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس خانہ کعبہ کو مسجد ہے، مسجد حرام کہتے ہیں اسے، مسجد ہے. مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ. آپ کو معلوم ہے کہ کسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گھروں کو مسجد قرار دے دیا گیا تھا. لوگوں کے گھروں کو ان کی سجدہ بنا دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے، وہیں پہ جس طرح تمہارا رخ ہے اس طرف نماز پڑھو. تو مسجد کہتے ہیں وہ رخ یا وہ جگہ، کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے. کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جس طرف بھی نماز پڑھو، چاہے یروشلم کی طرف پڑھو یا بیت اللہ کی طرف، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے. اس سے یہ نہ کہو کہ وہاں سے تبدیل کر کے منہ اس طرف لے آئے یا اس طرف سے منہ تبدیل کر کے ادھر لے گئے تھے. تو آگے فرماتا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. کہتے ہیں کہ جس طرح اس نے بنایا ہے، جس طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت معتدل. یہ مسلمانوں کے لیے اب ایک ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کذالک، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل بنایا. دیکھیں امت وسط کیوں کہا گیا؟ ایک زمانے میں امت وسط کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی. جب اللہ تعالیٰ نے حکومت اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بنی اسرائیل کے درمیان رکھی تھی تو موسیٰ اور انبیاء، اللہ اور ان کی امت، تو یہ امت کون تھی؟ موسیٰ، اللہ اور امت. یہ تین چیزیں تھیں، اللہ، بیچ میں موسیٰ اور امت. اللہ تعالیٰ سے احکامات موسیٰ نے لیے اور موسیٰ نے احکامات اپنی قوم کو پہنچائے. پھر وہ امت وسط ہو گئی جو اللہ اور موسیٰ اور دوسری آنے والی امتوں کے لیے پیغام پہنچانے والی ہو گئی. اب مسلمانوں کو خطاب کر کے جب ہم قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں تو ہم
اپنی اس نبوت، اپنی اس خلافت، اپنی اس جیسے بادشاہت کو بنی اسماعیل میں منتقل کر رہے ہیں، اور بنی اسماعیل میں جب منتقل کر رہے ہیں تو ہم کعبے کا اپنے قبلے کا رخ بھی اسی طرف کر رہے ہیں کہ جس طرح بنی اسماعیل نے جس گھر کو تعمیر کیا، ہمارے گھر کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے نا. تو اب جب وہاں موڑ ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تم امت وسط ہو، اے مسلمانوں تم امت وسط ہو. رسول نے اپنی ذمہ داری اللہ سے لے کر تم تک پہنچا دی. اب تمہارا کام ہے کہ تم باقی آنے والی نسلوں کو کس طرح سے اس پیغام کو پہنچاتے ہو. وہ ہم ہیں امت وسط. ہر آنے والی نسل، ہر آنے والی امت امت وسط ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ پیچھے سے بعد اپنے آباء و اجداد نہیں، پیچھے یعنی اللہ اور رسول کے صحیح دین کو لے کر اپنی آنے والی امت پہ پہنچائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ مجھ سے پہلے والی امت اس طرح کرتی تھی، مجھ سے پہلے والی نسل، مجھ سے پہلے والی پیڑھی، مجھ سے پہلے والے دادا چاچا تایا پھوپھا یہ کرتے تھے، اس سے ہٹ کر انسان کو پیچھے جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول، ان کے باقی جانشین، ان کی سیرت میں کیا ملتا ہے، تاکہ اس چیز کو ہم آگے پہنچائیں. تو ہر زمانے میں اگر کسی کوئی ایک بات بتاتا ہے تو اس کو عقل، قرآن اور حدیث کے معیار میں پرکھیں. یہ نہ بولیں کہ ہمارے پہلے کسی نے نہیں کہا. بہت ساری باتیں پہلے کسی نے نہیں کی، آپ کر رہے ہیں. سائنسی میدان میں آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں، علمی میدان میں کیوں نہیں مانتے جو دین کے بارے میں علم اور فقہ حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لتکون شہداء علی الناس، کہ تاکہ تم بنو لوگوں پر گواہ. لفظ شہید استعمال کیا گیا ہے، گواہ کے لیے اور بھی لفظ آتے ہیں لیکن لفظ شہید استعمال کیا گیا ہے. شہادت کیا چیز ہے؟ شہادت اس رتبے کو کہتے ہیں کہ جب عدالت کے اندر کیس پیش کیا جاتا ہے، عدالت کے اندر مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، تو جب اس کے بارے میں شہادت دے دی جاتی ہے تو اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے بعد حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ اس کو زندہ رہنا ہے، اس کو قیدی بننا ہے، اس کو اعدام پھانسی پہ چڑھنا ہے، یا اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے آزادی ملنی ہے. تو شہید اور شہادت کا رتبہ ایسا رتبہ ہے کہ اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کے آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان امت کو شہید بنا دیا باقی تمام امتوں پہ کہ یہ گواہی دیں گی. ٹھیک ہے، یہ گواہی دیں گی، اور اس کے بعد جو ان کی بات نہیں مانے گا، اس رسول کی بات جو نہیں مانے گا، تو رسول اور یہ جو اس کے ساتھ لوگ ہیں یہ مل کر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر دیں گے. اور وہی ہوا کہ جب سورہ توبہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے کفار کا قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں یہ کفار ملے ان کو قتل کر دو فتح مکہ کے بعد، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس جسے کہتے ہیں کہ عذاب یا اس حکم کا اظہار تھا. مسلمانوں کی تلواروں سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گردنیں کٹوائیں. ٹھیک ہے نا، وہ جنگ خندق اور جنگ بدر اور مختلف جنگوں سے شروع ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلا اس کا مارکا جو دکھایا، اس کا نمونہ دکھایا، وہ جنگ بدر میں دکھایا گیا. جنگ بدر میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے. جب رسول کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب آہستہ آہستہ اس امت پہ نازل کرنا شروع کر دیا. جب بھی کوئی رسول آتا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے اور اس رسول کی بات نہیں مانی جاتی، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس قوم پہ بھیج دیتا ہے. تو رسول خدا کے زمانے میں جو عذاب آیا وہ امت اور رسول کے ہاتھوں آیا، تلوار کے ذریعے عذاب آیا. کچھ پہ جو ہے آسمان کے ذریعے عذاب آیا. ہماری مسلمان امت جب آ گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو لوگوں پہ بھیجا. پھر فرمایا کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ وہ بات جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ قبلے کی تبدیلی ہم نے کس لیے کی تھی، اس کی ریزن بتائی گئی ہے. وہ جو قبلہ ہم نے تبدیل کیا تھا اس کی ریزن کیا تھی کہ ایک منٹ لائن گم ہو گئی ہے. وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے جس پر تم پہلے، مگر اس غرض سے کہ دیکھیں کہ کون تم میں سے اس کی پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنے الٹے پیروں پر. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے تو شاید اچھی تھی جو تازے مسلمان ہو کے آئے تھے، لیکن وہ یہودی اور عیسائی جو کنورٹ ہو کے مسلمان تازے ہوئے تھے ان کے لیے بڑا یہ سخت تھا کہ اب تک تو وہ یروشلم کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اپنا ہی قبلہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ شامل تو ہو گئے تھے. لیکن یہاں پہ جس طرح ان کفار کو جب وہ مسلمان ہوئے تھے آزمایا تھا قبلے سے ہٹا کر، اب ان کو آزمایا جا رہا ہے ان کے قبلے سے ہٹا کر. تو کہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتائی ہے یہاں پہ، یہ اس لیے ہٹایا گیا کہ تاکہ پہچان لے اللہ تعالیٰ کہ یہ حکم مانتے بھی ہیں یا انہوں نے اپنے دل میں ایک جسے کہتے ہیں جس چیز کو مقدس بنا لیا ہے اس کو مقدس بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں پھرتے. اور یہ آج کے زمانے میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج جو وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی گائے ہم نے کہاں بنا رکھی ہے، وہ گوشالہ ہم نے کہاں بنا رکھا ہے، وہ بھی توڑنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، بلکہ آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں، یہاں پہ تو نہیں، سورہ معارج کے اندر اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا رسول خدا سے مختلف مواقعوں پہ کہ رسول یہ حکم آپ دے رہے ہیں یا حکم اللہ کی طرف سے ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے تھے. قبلے کے حکم میں بھی بڑے لوگ آئے اور کہا کہ رسول خدا یہ حکم
اے رسول خدا تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم آپ کی طرف سے ہے، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اور جب غدیر کے میدان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ غدیر کے میدان میں ایک شخص، جب اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو جب اپنا نمائندہ، اپنا ولی، اپنا خلیفہ، اپنا امام چنا ہے، تو اس کے بعد ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، نمانے فہری کر کے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے محمد، جب آپ نے کہا کہ اپنے بتوں کی پوجا نہ کرو، ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، آپ نے کہا ایک اللہ کو مانو، ہم نے ایک اللہ کو مان لیا، آپ نے کہا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، ہم نے آپ کی ساری باتیں مانی، اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کو ہمارے اوپر مسلط کریں؟ ہم یہ بات نہیں مانیں گے، اگر اللہ کو یہ بات میری نہیں پسند تو اللہ ابھی مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ اور وہ پھر سورہ مارج کے اندر اس کا ذکر بھی آیا کہ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کو وہیں پہ تباہ کر دیا، اس نے سوال کیا تھا عذاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا ہے، تو کہا کہ اس لیے تھا کہ تمہارے دل کے اندر جو ایک بت بن گیا ہے، مثال کے طور پہ اگر تم نے بت کے طور پہ اس کو بتا لیا ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری رغبت ہے اللہ سے زیادہ، تو اس کو توڑو۔ آج کے زمانے میں بھی اس میں اس ابھی آیت کو کمپلیٹ کر لوں تو آج کے زمانے میں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے وہ انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان لے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، کون ہے جو پھرتا ہے اپنے الٹے پاؤں پہ۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت ہی سخت فیصلہ تھا قبلے کو بدلنے کا، اور بہت گرا فیصلہ تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور نہیں ہے اللہ ایسے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان، بے شک اللہ انسانوں پر بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ وہ تو بیچارے اپنے قبلے کو تبدیل کر رہے تھے، تو یہ بات اللہ نے کیوں کی کہ تمہارا ایمان ضائع کرنے کا تمہیں ڈر نہ ہو۔ یہ ڈر ان کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ یہ ڈر ان کے ذہن میں، دونوں کے ذہن میں، کفار جو مسلمان ہوئے مشرکین مکہ اور جو یہودی عیسائی مسلمان ہوئے، ان دونوں کے دل میں ایک ڈر تھا کہ ہم ساری عمر اللہ کا گھر سمجھ کے جس چیز کی عبادت کرتے رہے اس چیز سے ہم ہٹ گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو مدینے میں جو یہاں جو نئے مسلمان تھے وہ سوچتے تھے یہ جو مکہ کے اندر ہم نمازیں پڑھ رہے تھے اور مکہ کے اندر ہم جو یروشلم کی طرف نمازیں پڑھ رہے تھے، ساری ہماری نمازیں عقارت نہ چلی جائیں، ساری کی ساری ہماری نمازیں عقارت نہ چلی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہونے دیں گے اگر اللہ کے حکم پہ چلو گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے آیت کو پڑھوں، ہمیں ایک چیز کم از کم قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک چیز کرنی چاہیے کہ ہم دین کو نئے سرے سے سمجھنا شروع کریں۔ آپ سمجھیں کہ آپ ابھی ایک ایسے معاشرے کے اندر آ گئے کہ آپ کا کوئی دین نہیں ہے، یا کم از کم چلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گئے، تو ہم پہلے ان اعمال کو الگ کر لیں جو اللہ اور ان کے رسول نے ہمیں انجام دینے کے لیے کہا تھا، جو آپ کو 100% شور ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، 100%، جس پہ آپ جسے کہتے ہیں نا قسم حضرت عباس کھا سکے۔ ایرانی قسم کوئی کھانی ہو تو قسم حضرت عباس کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو محاورہ بن گیا کہ ایسا کام کہ جس پہ آپ قسم حضرت عباس کھا سکیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام پہلے آپ اپنی نظر میں دیکھیں کہ ان میں سے کتنے کام ہم کر رہے ہیں اور کتنے کام نہیں کر رہے، اور پھر جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اس کا ریزن پہلے ڈھونڈیں کہ آپ وہ کس ریزن کی بنا پہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہ کہیں کہ یہ کیونکہ چلتا آ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ آپ اس کام کو اگر وہ واجب ہے تو چلیں، واجب کی نیت سے تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن جو واجب نہیں ہے اور جو آپ مستحباب اور رجا اور ان تمام کے شاید یہ اچھا ہو، شاید یہ اسی جگہ سے متصل ہو جس جگہ سے ہمیں کہا گیا ہے متصل ہونے کے لیے، یہ شاید اس وجہ سے، تو اس کام کی تحقیق ضرور کریں، یعنی ایک ایک کر کے اپنے دین کو پیوریفائی کرنا شروع کریں۔ آپ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں کہ لوگ ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کیونکہ امام کا نیٹ ورک جو تبلیغ کا تھا وہ اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، باقی نیٹ ورکس پھیلے ہوئے تھے لیکن پابندی اتنی تھی امام کے اوپر کہ امام کو اپنی بات کہنے کے لیے 10,000 سیکیورٹی کی جالوں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس وقت ہمارے سائبر سیکیورٹی والے موجود نہیں تھے تو وہ کچھ امام کے لیے سیکیورٹی فراہم کرتے تھے، لیکن امام کی سیکیورٹی کے اوپر یعنی بہت سخت قسم کے پہرے تھے امام کے اوپر، تو ان کی باتیں بہت اشاروں، کنایوں، جسے کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں تمثیل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم تک جو بات پہنچی ہے امام کی، چلے امام کی بات سے پہلے قرآن کی جو بات پہنچی ہے، ان میں سے کتنے اعمال ہم اسی طرح انجام دے رہے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ پھر رسول کی صحیح سنت، آپ ایک بات نوٹ کر لیجیے، بات عموماً نہیں بیان کی جاتی ہے، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی؟ جی، Sunnat is the actions of the Prophet and Hadith are what people heard. اوکے، رسول خدا نے کیا فرمایا تھا تو اس دن حدیث ثقلین کے اندر؟
قرآن اور میرے اہل بیت. اہل بیت اصل میں دو حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے, کتاب اللہ و سنتی, ٹھیک ہے, اور کتاب اللہ و اطرتی, دو حدیثوں کو ملائیں, ایک حدیث سے فیصلہ نہ کریں, دو حدیثوں کو ملائیں کہ سنت وہ چیز ہے جو رسول خدا نے انجام دی, حدیث وہ چیز ہے جو رسول خدا سے کسی نے آ کے سوال کیا اور اس کے مقابل میں رسول خدا نے اس کا جواب دیا. ہو سکتا ہے کوئی عرب بدو ہو سکتا ہے کوئی ذہین شاگرد ہو سکتا ہے کوئی بہت معتبر صحابی ہو. تو یاد رکھیں کہ جو چیز رسول خدا نے خود سے بیان کی وہ دین ہے, وہ دین ہے. لیکن جو خود سے بیان نہیں کی, جو سوال کی صورت میں ہوئی, وہ مستحبات, مکروہات اور دوسری چیزوں کے اندر آتا ہے. یہ اپنے ذہنوں میں فرق بٹھائیں. کسی اور کے سوال کرنے پہ جو جواب دیا گیا ہے وہ دین نہیں ہے. اگر وہ دین ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب تھا کہ وہ قرآن مجید میں یا رسول کے ذریعے اس کو کہلواتا. رسول انتظار نہ کرتے کہ کوئی آگے اس کو پوچھے تو جواب دے. وہ دین کی صورت میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا رسول اس چیز کو بیان کرتا. لیکن جب وہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ رسول قرآن اور ان فارمولاز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرائٹیریا بیان کیے اس کے تحت اس کو جواب دیا. وہ سارے جوابات قرآن کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں, جو مکروہ, مستحب یا دوسرے احکامات جو بنتے ہیں یا حرام بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس اپنے معیار کو ذہن میں رکھیں. جو بچے نے جواب دیا ہے بہت اچھا, کہ سنت جو ہے وہ رسول خدا کا فعل ہے, جو رسول خدا کرتے تھے وہ ہمارے لیے حجت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرو تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں کام. مثال کے طور پہ ایک صاحب, مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ حرم میں امام رضا کا حرم تھا, وہاں پہ میں نے کسی کو سنا, وہ دوسرے برابر والے سے پوچھا تھا کہ بھائی تم نے نماز اپنی بیچ میں کیوں ختم کر دی. 4 رکعت نماز ہو رہی تھی حرم کے اندر, اتنا بابرکت ماحول, اتنا خوبصورت آواز, اتنے پر نور ماحول کے اندر 2 رکعت نماز کیوں ختم کر دی. ایک صاحب نے کسی برابر والے پہ اعتراض کیا, تو اس نے کہا میں مسافر ہوں اس لیے میں نے ختم کر دی. کہتا ہے یہ سب مولویوں کے, اور یہ وہاں کہتے ہیں ملاؤں, آپ یہاں ملا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں روحانیوں کے بنائے ہوئے ساری چیزیں ہیں, یہ تم اس پہ عمل نہ کرو. اللہ نے 4 رکعت کا, اللہ نے جو حکم دیا ہے نماز پڑھو, 4 رکعت پوری نماز پڑھو. تو کہتے ہیں نہیں, یہ انہوں نے اللہ اور رسول کے حکم سے بتایا. تو بہرحال ادھر سے کوئی وہ لوگ کھڑے ہوئے, میں برابر بھی تھا کیونکہ نماز کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وقفہ ہوتا ہے, تو لوگ یا تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک عالم آگے بیٹھے تھے, تو ان صاحب کو ظاہر ہے وہ اس کو شک ہو گیا, بھائی میں 2 رکعت نماز پڑھی, کہیں دوبارہ تو نہیں پڑھنی پڑے گی. اس نے مولانا کو ہاتھ ہلایا اور ان سے پوچھا. وہ مولانا اتفاق سے آغا فلاح زادے تھے. آغا فلاح زادے مشہور ہیں احکام کے اس کے بیان کے لیے, تو وہ تھے, اور تو یہ انہوں نے واقعہ سنایا اصل میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم مشہد گئے تھے, تو وہاں پہ یہ سارے اساتید آیت اللہ محسن قراتی نے ہمارے لیے جمع کیے ہوئے تھے, تو ہم ان کے ساتھ حرم جایا کرتے تھے نماز کے لیے مغرب عشاء کی, اور وہیں پہ انہوں نے ہمیں ٹھہرایا تھا 1 مہینہ مشہد میں. وہیں پہ ہمارے آغا قراتی کے ساتھ, آیت اللہ قراتی کے ساتھ قرآن کی کچھ کورسز ہوئے تھے. تو وہاں پہ آغا فلاح زادہ ذکر کرتے ہیں کہ ان شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ صاحب مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے, سب مولویوں اور ملاؤں کے آنے کی بات ہے. کہتے ہیں اتفاق سے وہاں پہ قرآن رکھا ہوا تھا نزدیک میں, وہ شیلف میں رکھا ہوا تھا قرآن, تو میں نے قرآن اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی, جلدی سے وہ آیت بھی نکل کے آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو, یا جو مسافر ہے وہ اپنی نماز کو قصر کرے. تو میں نے اس کو دکھائی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ تم 4 رکعت نماز پڑھ لو, یہ نکال کے دو مجھے قرآن میں کہا ہے. تو اس نے کہا قرآن میں یہ کہاں ہے. کہنے پتہ نہیں, ہم نے اپنے مولانا صاحب جو ہمارے مسجد میں تھے وہ بتاتے تھے 4 رکعت نماز ہے. تو میں نے کہا تو یہ بھی تو اس کو مولانا صاحب نے تو بتایا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو, ٹھیک ہے, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. کہ یہ انعام, سورہ انعام کے اندر آیا غنیمت کے بارے میں, لیکن ہر جگہ یہ اصول لاگو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ نماز جو ہے وہ کتنی رکعت پڑھنی ہے, کون سی نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے, سارا اللہ کے رسول نے بتایا. کس طرح سے خمس دینا ہے, کس طرح سے زکوٰۃ دینی ہے, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی جو بگڑ گئی تھی, لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول کی سنت سے ہمیں بیان کی. تو رسول کی سنت سے ہمیں چیزوں کو سیکھنا ہے. تو اب رسول کی سنت کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے. رسول کی سنت ایسی تھی جو معاشرے میں رائج ہو گئی, جو نسل در نسل سینہ در سینہ چلتی آئی, لیکن اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہو گئی. نماز 4 رکعت ہی موجود ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ لیتا ہے, کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ لیتا ہے, کوئی ہاتھ نیچے باندھتا ہے, کوئی ہاتھ اوپر باندھ دیتا ہے. تو یہ چیز آپ کو اس چیز کی طرف مائل نہ کرے کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں تو کہیں یہ ہمارے میں سے نہیں ہے. یہ رسول کی سنت کے پہنچنے میں آپ تک جو ہے وہ جو ہے 1400 سال کا عرصہ ہو گیا. اس کی وجہ سے یہ نماز ہر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے, ہر کوئی نماز میں الحمد کو واجب سمجھتا ہے, ہر کوئی 2 سجدے, ہر کوئی 1 رکوع کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی اس بات سے پریشان نہ ہوں. بہرحال اس کو میں ختم کروں. ایک سوال اس کو قصر کے اوپر, نماز خوف کا ذکر ہے قرآن میں, نماز قصر کا نہیں ہے. مجھے تو نہیں ملا, آپ بتا دیں کہاں پہ. نہیں قصر کا ہے, نہیں خوف کا,
نہیں مسافر کا کیا کہ جب تم مسافر ہو میں دیکھ لوں گا بتا دوں گا آپ کو. روزے کا ہے مسافر کا اور وہ نماز خوف کا ہے. اور روزے کا پھر حکم رسول خدا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم مسافر ہو تو روزہ نہ رکھو. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. قرآن میں وہ تو 130 189 آیا جو ہے سورہ بقرہ کی اس میں ہے. اتنے ایڈریس مجھے یاد نہیں ہے. مگر نماز قصر کا مجھے تو نہیں ملا, میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں. میں دیکھوں گا. نماز خوف ہے. ہاں ورنہ وہ نماز قصر کا اس میں نہیں ہے تو رسول خدا کی سیرت میں ہوگا. بہت ساری باتیں جو ہے قرآن میں نہیں, قرآن میں نہیں ہوگا, مجھے نہیں معلوم, میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. لیکن نماز خوف کا جو ہے وہ جب جنگ احزاب میں وہاں پہ آیا ہے اس کا ذکر. نماز خوف کا نماز خوف تو ہے, طریقہ کا اس کا الگ ہے. جی نماز خوف ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہاتھ باندھ کے اور ہاتھ کھول کے اور اس سے فرق نہیں پڑتا. نہیں فرق نہیں پڑتا, نہیں کہہ رہا میں آپ کو. کسی کے مسجد میں آنے پہ آپ اس بات کا اپنی اس کا اظہار نہ کریں کہ یہ ہماری مسجد میں آ گیا اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہ مثلا ہم میں سے نہیں ہے. جی یہ بات آپ کو ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ شیورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہو یعنی سب چیزیں ایک جیسی ہوں تو وہ علی ابن یقین کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ تم نے ان کی طرح وضو کرنا ہے تاکہ تم ان جیسے دکھو. پھر اس کے بعد یعنی کہ ہم الگ ہیں اور وہ الگ ہیں, آپ کہیں نہیں لیکن آپ نے مطلب بچوں کی کلیئرٹی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں, وہ ہم سے الگ ہیں اور ان کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. دیکھیں وہ ہم نے یہ کر لیا ہے اصل طریقہ, ہم کہتے ہیں ہمارا والا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا والا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اصل طریقہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے اب یوں یا یوں پڑھیں, یہ اصل طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نماز کا طریقہ ہاتھ باندھ کے. اور ہم کہاں سے رہتے ہیں, وہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب ان کے پاس آپ کے پاس ایک صحابی ہے, صحابی بہت نزدیکی صحابی, انہوں نے نماز پڑھی تو کہا کہ تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ تمہیں اب تک نماز پڑھنی نہیں آئی. تو امام نے نماز پڑھ کر دکھائی 2 رکعت ان کو, پوری نماز امام کی وہاں پہ ذکر ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جو صحابی امام کے تھے وہ غلط نماز پڑھ رہے تھے, ایسا تھا کہ وہ مستحبات کو انجام نہیں دے رہے تھے. تو امام نے اس کو طریقہ کار بیان کیا. ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کا تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے, تاریخ میں ذکر ملتا ہے. وضو کے طریقے میں ادبی اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ادبی جو نقطہ ہے اس کی وجہ سے ادبیات کے تحت وہ شامل کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سر کا پیر کا مسح کرنا ہے یا اس کو جو ہے وہ ان میں سے ایک کو دھونا ہے, کیونکہ وہ کس طرح کرتے ہیں وہ ابھی تفصیلی بحث کا یہاں پہ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن نماز وہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, کانا امتن واحدہ, یہ ساری کی ساری ہم نے ایک ہی امت پیدا کی تھی, یہ اختلاف خود ہی انہوں نے پیدا کیا ہے آپس میں. ٹھیک ہے, اب ہم 100% شور ہو کے کہتے تو ہیں کہ حضرت عباس کی قسم اسی طرح تھی نماز, لیکن حضرت عباس کی قسم ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل اسی طرح کے ہونے چاہیے کہ 40 سال آپ نے پڑھا ہو. اس لیے آپ دلیل دینے سے پہلے کہ یہی دلیل ہے, پہلے آپ اتنے اس قابل ہو جائیں کہ اس کو بیان کر سکیں, پھر اس کو چھیڑیں گے بھائی تم نے یہ غلط کام کیا. اگر نہیں آپ کے پاس دلیل بیان نہیں کر سکتے, خالی اس کو غلط کہہ دینا, آپ کو اختیار نہیں ہے غلط کرنے کا, ثابت کہاں سے کریں گے. آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اس کو بیان نہ کریں, آپ اس طرح سے انجام نہ دیں, کیونکہ آپ کے پاس 100% پہنچ چکا ہے, لیکن آپ بیان نہیں کر سکتے اس کو. جی کس چیز کا کیا ہے, آیت کیا ہے؟ جب آپ زمین میں ٹریول کر رہے ہو نہیں وہ قصر کا ذکر تو ہے, ذکر کہ آدھا ہو جائے, قصر تقصر من الصلاۃ کا ذکر تو مجھے معلوم ہے, لیکن وہ کہ وہ نمازیں کم ہو جائیں گی اس قصر کی حالت میں, وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ نا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ یا جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جی وہ روزے کے حکم کے بیچ میں بیان ہوا ہے, یہ روزے کا جہاں پہ حکم بیان ہوا ہے اسی جس کا آیت کا ذکر کریں اسی آیت کے بیچ میں بیان ہوا ہے. لیکن ان کا جو کہنے کا مقصد میں سمجھ گیا کہ وہ قصر میں 2 رکعت ہو جائے گی, وہ کہاں سے, وہ کیسے پتہ چلے گا. تو وہ رسول کا نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ قصر کر سکتے ہو نماز اگر تم ٹریول میں ہو. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جسے قصر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ خوف ہو, تو قصر کی تعریف کہاں سے آئی, وہ اصل میں رسول خدا کی سیرت سے آئی ہے. صحیح ہے نا, وہ نہیں ہے کہیں پہ, وہ صحیح بات ہے. قصر کی تعریف وہ تو نمازوں کی رکعت کی تعداد بھی نہیں ہے. قصر میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مستحبات جو ہیں وہ کم کر دیں اور نماز پوری 4 رکعت. اچھا میں اس کو ختم کروں تاکہ میں اگر اس میں آ جاؤں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہاں پہ پہنچ گیا تھا میں, ایک منٹ, 140. رکوع تو بہت آگے تک ہے, 144 پہ, تو میں اس کو ایک آیت اور پڑھ کر, یہ آیت لمبی ہے, بس یہاں روک دیتے ہیں. خالی ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آیت
نمبر 143 تک ہم نے پڑھ لیا ہے, 43 تک. ٹھیک ہے نا. اب 143 سے ہم انشاءاللہ آگے اسٹارٹ کریں گے, جہاں سے پھر وہ ذکر آئے گا کہ رسول خدا کے اوپر جو حکم آیا وہ مسجد ذو قبلتین آج بھی موجود ہے, کہ جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے رسول خدا اور حکم آیا کہ قبلے کو تبدیل کر لو, تو وہ کیفیت تو نہیں معلوم وہ کیسے ہوگی کیفیت, لیکن بہرحال وہ قبلہ تبدیل ہو گیا, ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, کہ ہماری اس عبادت کو, ہماری اس کوشش و سعی کو جو ہم تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اس قرآن کے احکامات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے اس تعلیم کو, اس فہم کو آسان قرار دے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اپنے دین کو اپنے لیے خالص کر کے ان کے اعمال کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اپنے اہل بیت علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں, اللہ تعالیٰ تیری اپنی کتاب کی روشنی میں اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ان کی جو محنتیں اور محنت کے نتیجے میں جو علم ہم تک پہنچتا ہے اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مختلف جگہوں پہ ظلم کا شکار ہیں, اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن مرحومین کی اس دنیا سے تو نے رخصت لکھ دی ہے, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے تمام لوگ جہاں موجود ہیں ان کے مرحومین, اور خصوصاً صاحب خانہ کے مرحومین, آپ سب کے مرحومین کی روحوں پہ, ان کی قبروں پہ اپنی نورانیت اور رحمت کو نازل فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے دلوں میں, ہمارے بچوں کے, نوجوانوں, بہنوں, بھائیوں کے دلوں میں حب محمد والے محمد کو راسخ فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.